سر اہل اقتدار کیا کر رہے ہیں؟ اہل سیاست اس وقت جو ایک اہم مسئلہ ہے درپیش وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ نہیں بلایا جا رہا کیونکہ سینٹ کے الیکشن ہونے 21 تاریخ کو. انہوں نے اجلاس نہیں بلا رہے اسپیکر صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب کہ اجلاس بلائیں گے تو ارکان جو اب نئے منتخب ہوئے ہیں نوٹیفائی کر دیا ہے ان کو الیکشن کمیشن نے، وہ حلف اٹھا لیں گے. جب حلف اٹھا لیں گے تو سینٹ کا انتخاب ہو جائے گا. جب انتخاب ہو جائے گا تو 11 سیٹیں ہیں جن کا انتخاب ہے. جی ہاں 11 سیٹیں ہیں جی. تو اس میں سے میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو کوئی میرا خیال 6 مل جائیں گے تقریباً کہا جا رہا ہے 6 یا 7. ہاں جی 6 ملیں گے. اگر اب یہ چاہتے ہیں وہ لیت لال سے کام لے رہے ہیں کہ بھئی ہم اجلاس نہیں بلاتے. سر آئین کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ اسپیکر کہہ رہا ہے کہ جناب میں تو اجلاس نہیں بلا سکتا اور میں تو اجلاس اس وقت ایڈجرن ہو چکا ہے. یا وہ اب اجلاس کون بلائے گا؟ گورنر صاحب چٹھی لکھ رہے ہیں وزیر اعلیٰ کو، وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ فائل ادھر بھجوا رہے ہیں، اسپیکر ادھر بھجوا رہے ہیں. آج تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ پہنچی ہے ہائی کورٹ میں بھی، ایک نشست مل گئی ان کو. ہاں اب ان میں ایک تو ان کو قرے میں ایک سیٹ ملی نا، جی ہاں قرہ ڈالا جائے گا، ان کو مل گئی سیٹ. جی ہاں نہیں وہ تو اقلیتی ہے نا، اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ قرہ ڈال دیا گیا. ہاں جی ابھی نہیں ہاں ابھی نہیں قرہ ڈالا جائے گا. ملی نہیں، مل سکتی 50-50 چانس ہو گئے. مولانا فضل الرحمان کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی تو انہوں نے تو مسلم لیگ کی لتے لیے تھے. سر اب یہاں اجلاس جو نہیں ہو رہا اب ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی کہ بھائی اجلاس کون بلائے گا. اگر گورنر صاحب بلا لیں، وزیر اعلیٰ کے مشورے کے بغیر بلا لیں، پھر اس کو کسی کو مقرر کر دیں کہ آپ ریزائڈ کر لیں کوئی رکن اسمبلی، اگر اسپیکر صاحب نہ ہو یا چیف جسٹس صاحب سے کہہ دیں جو بھی ہے کچھ فیصلہ کرنا پڑے. صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر السلام علیکم حافظ صاحب. جی وعلیکم السلام شامی صاحب، بہت شکریہ آپ جناب. آپ کا بھی آپ کی رہنمائی درکار ہے. یہ اجلاس جو ہے آپ نے تو ایک بڑا تفصیل سے ایک آرٹیکل لکھا تھا اور یہ اب اجلاس تو ہو نہیں رہا کے پی کے اسمبلی کا، تو اگر ایسے ہی یہ لٹکا رہا معاملہ تو پھر اجلاس بلائے گا کون اور کیسے کارروائی ہوگی اور وہ ارکان جو ہیں حلف کیسے اٹھائیں گے؟ رہنمائی فرمائیں. آئین کیا کہتا ہے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شامی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. جب سے اپریل 2022 سے پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل رفٹ یا کانسٹیٹیوشنل رفٹ یا اسمبلیز کے اندر آپ کو ایک چیز نظر آئی ہے، جب نیشنل اسمبلی کے اندر ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا آرٹیکل 95 کی بنیاد کے اوپر اور اس کو پھر آرٹیکل 5 کی بنیاد کے اوپر سیٹ اسائیڈ کیا گیا جو انپریسیڈنٹڈ تھا اور اس کو پھر پاکستان کی سپریم کورٹ نے اس کو ایڈریس کیا. اس وقت سے لے کہ آپ کو اس طرح کی ایسی کانسٹیٹیوشنل بلنٹ قسم کی وائلیشنز آپ کو نظر آئیں گی کہ جس سے کانسٹیٹیوشن بھی بعض دفعہ جو ہے وہ چپ کر جاتا ہے کہ اب میرا اس کے پاس کیا سلوشن میں آپ کو بتاؤں، چونکہ کانسٹیٹیوشن سچویشن کو ڈیل کرتا ہے، کانڈکٹ کو ڈیل نہیں کرتا. اب آپ یہ دیکھیں کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص اسمبلی پروسیڈنگز کے اندر حصہ نہیں لے سکتا جتنی دیر تک وہ آرٹیکل 65 ریڈ ود آرٹیکل 127 کے اندر اوتھ نہیں لیتا. اور یہ رسپانسبلٹی جو ہے اگر جنرل الیکشنز ہوتے ہیں تو اس اجلاس بلانے کی ذمہ داری جو ہے وہ گورنر کی ہوتی ہے اس پروونس کی آرٹیکل 130 کے نیچے بغیر کسی ایڈوائز کے کہ 21 دن کے اندر اجلاس بلائے اور جو آؤٹ گوئنگ اسپیکر ہے وہ اس کو پریزائڈ کرتا ہے اور سب سے پہلا کام جو ہے وہ اوتھ ٹیکنگ کا ہوتا ہے اور اس کے بعد اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب اور پھر چیف منسٹر کا انتخاب ہوتا ہے. یہ تو نئے انتخاب کا اسی ہو طرح یہ ہے کہ موجودہ سچویشن میں کیا ہوگا؟ جی اب سلمان یہ ہے کہ دوسری سچویشن یہ ہے کہ جب اجلاس دوبارہ بلانا ہوتا ہے تو گورنر کو ایڈوائس جو ہے وہ چیف منسٹر بھجواتا ہے یا اسمبلی کے اندر 1/3 ممبرز جو ہیں وہ اسپیکر کو ریکوزیشن کرتے ہیں اور اس کے بعد گورنر جو ہے وہ آرٹیکل 109 کے نیچے بلاتا ہے. اب آرٹیکل 109 کے اندر 2 آپشنز ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ گورنمنٹ اجلاس بلائے اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ جو ان کے 1988 چونکہ ہم کے پی کے کی بات کر رہے ہیں جو اسمبلی کے رولز آف بزنس ہیں جس کے اندر رول 12 13 14 ہے کہ اگر اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر یا اس کے بعد پینل آف چیئرمین جو ہے وہ اجلاس نہیں بلاتے تو پھر گورنر جو ہے وہ آرٹیکل 109 کو جو ہے وہ انووک کر سکتا ہے بغیر کسی ایڈوائس کے. چونکہ اس سچویشن کے اندر آپ کے پاس 2 چیزیں آئی ہیں. ایک یہ آیا ہے کہ یہ وہ 26 ممبر ہیں کہ جو آپ کے جنرل الیکشنز کے اندر ایک دفعہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفائی کیے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس نوٹیفیکیشن کو سسپینڈ کیا، واپس سپریم کورٹ آف پاکستان نے 27 جون کو ایک ججمنٹ دی اور
اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 2 جولائی کو ان 26 ممبرز کو ریسٹور کر دیا، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے گورنر کو، اسپیکر کو اور اس کے بعد چیف منسٹرز کو لکھا کہ یہ ہم نے الیکشن شیڈول اناؤنس کر دی ہے، اس کے مطابق جو ہے ہمیں الیکشن جو ہے وہ کروانے ہیں اور آپ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں۔ اب آرٹیکل جو 59 ہے آپ کا، اس کے اندر جو ہاؤس کی کمپوزیشن جو ہے وہ 96 ہے، اور کے پی کے اندر 23 ممبرز آتے ہیں، اور ہر 3 سال کے بعد الیکشنز ہے، اور آرٹیکل 224 کے نیچے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ رسپانسبلٹی ہے۔ اب یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ ایشو آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلے سال اپریل مارچ کے اندر جو تھا، جب سینٹ کے الیکشنز کے پی کے میں ہونے تھے، تو اس وقت بھی سپیکرز نے، چونکہ الیکشن کمیشن نے کچھ لوگوں کو نوٹیفائی کیا تھا ان 26 کو، سپیکر نے ریفیوز کیا، اور پشاور ہائی کورٹ جو ہے اس نے ایک آرڈر کیا، اور آج بھی آرڈر ان فیلڈ ہے، جس کے اندر سپیکر کو کہا گیا کہ آپ ان لوگوں کا اوتھ لیں، بٹ اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن سسپینڈ ہوا۔ اب ان ساری چیزوں کو شامی صاحب دیکھا جائے تو 4 چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ گورنر کا پریروگیٹو ہے کہ اگر چیف منسٹر یا سپیکر جو ہے کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن یا کانسٹیٹیوشنل obstruction کے اندر جاتا ہے، تو وہ اپنی پارس کو آرٹیکل 109 اور 130 کے اندر انڈیپینڈنٹ انووک کر سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر سپیکر یا چیف منسٹر اس سارے پروسیس کو obstruct کرتے ہیں، تو وہ اپنا اوتھ جو انہوں نے آرٹیکل 65 کی ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ لوگوں کو لے کے دینا ہے، یا ان کا شیڈول 3 کے اندر اپنا ہے، یا سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ آئی ہے اس کی ڈیفائنس کر رہے ہیں، اس کے لیے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی ہے، اور کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن اور obstruction کے بھی ہیں۔ اور تیسرا اس چیز کے اندر ہے کہ آپ اس پروسیس کو ایک ہالٹ کر رہے ہیں، کہ جس پروسیس کو جو ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ پروسیس تو نہیں رکے گا، اور وہ اس لیے نہیں رکے گا کہ کسی شخص کی ذات کی بنیاد پہ جا کے اگر آپ یہ کہہ دیا جائے کہ میں نہیں مانتا اور اس کو نہیں کرتا، تو اس کے بعد آرٹیکل 255 جو کانسٹیٹیوشن کا 2 آیا ہے، جس کا 26ویں ترمیم میں آیا ہے کہ لوگ ہائی کورٹ کے اندر جا سکتے ہیں، اور چیف جسٹس جو ہے وہ کسی بھی شخص کو ڈیزگنیٹ یا نامینیٹ کر سکتا ہے کہ وہ اسمبلی کا اوتھ لے، اور اس وقت تک کہ شامی صاحب 5 ایسی سچویشنز آ چکی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب معاملہ اس وقت یہ پشاور ہائی کورٹ میں تو ایک درخواست دائر ہو چکی ہے نا، تو کیا اس کے پشاور ہائی کورٹ کے حکم کا انتظار کیا جائے؟ نہیں، میں شامی صاحب اس میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ جو سچویشن آئی ہے نا جی، اس سے پہلے 5 سچویشنز آئی ہیں کہ جس کے اندر ہائی کورٹ نے کہا اور سپیکر یا گورنر نے اوتھ نہیں لیا، اور پھر ہائی کورٹ نے ڈیزگنیٹ کیا۔ آپ کے سامنے ایگزامپلز آئی ہوگی کہ جب چیف منسٹر حمزہ شہباز بنے تھے تو سپیکر اور گورنر ایون پریزیڈنٹ نے ریفیوز کیا، اور اس وقت پھر ہائی کورٹ نے آرڈر کیا، اور سپیکر نیشنل اسمبلی جو تھے وہ لاہور کے اندر گئے۔ اسی طرح سندھ ہائی کورٹ کے اندر پی ٹی آئی کے لوگوں کو ریفیوز کیا، ریزرو سیٹس کے اندر سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا۔ اسی طرح بلوچستان ہائی کورٹ نے اور پشاور نے 2024 میں کر دیا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ پہلا آپشن جو ہے وہ گورنر کو انووک کرنا چاہیے، ہمیں ہر معاملے کے اندر عدالت میں نہیں جانا چاہیے۔ گورنر جو ہے اپنی جگہ بھی موجود ہے، آرٹیکل 100 اپنے طور پر اجلاس طلب کر لیں، مگر حافظ صاحب اگر یہ وہ اسمبلی کی بلڈنگ کو تالا لگا کے سپیکر چابی اپنی جیب میں ڈال لے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ گورنر ہے، اس میں بھی اجلاس بلایا جا سکتا ہے؟ توہین عدالت۔ دیکھیں شامی صاحب، بات یہ ہے کہ گورنر جب پار اپنی ایکسرسائز کرتا ہے، یا الیکشن کمیشن آف پاکستان جب پار ایکسرسائز کرتا ہے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرٹیکل 220 کے نیچے پاکستان کے سارے ادارے جو ہیں اس کے حکم بجا لانے کے پابند ہیں۔ اب اس دوسرے کیس کے اندر آرٹیکل 189 کے نیچے سپریم کورٹ آف پاکستان کی 27 جون کی ججمنٹ ہے، تمام ادارے پابند ہیں۔ اب تیسری سچویشن یہ ہے کہ گورنر اگر اس پاور کو ایکسرسائز کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں گورنر کو کرنا چاہیے اس چیز کے اندر کہ کسی جگہ تو ہم اپنے ایشوز جو ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر یا رولز کے اندر لے کے آئیں، اسے آرٹیکل 109 کے نیچے ایکسرسائز کرنا چاہیے، رول 13-14 جو کے پی کے اسمبلی کا 90 الاؤ کرتا ہے، اور ڈائریکٹ کرنا چاہیے اسپیکر کو، اس کو آپ کا سیکرٹری اسمبلی کو، کہ وہ ان کے ارینجمنٹس کرے۔ اور اس کے اندر 2 ہی چیزیں آ سکتی ہیں نا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے تو جو آئی جی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا اپوائنٹی ہے، چیف سیکرٹری فیڈرل گورنمنٹ کا اپوائنٹی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ساری چیز کو ایکسرسائز کریں۔ اور یہ جو میں نہ مانوں والی بات ہے کہ میں صرف اس وجہ سے نہیں مانتا کہ ایک پولیٹیکل ڈیسیژن ہے، اس کو کانسٹیٹیوشنل اوور ریچ یا کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن کی طرف نہیں جانا چاہیے۔